پوچھا یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں ذرائع شامل ہوں تو اس کے تحائف قبول کرنے یا اس کے گھر کھانا کھانے کا حکم کیا ہے شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے اور حلال کا استعمال کرے، حرام سے اجتناب کرے، کیونکہ حرام کھانے سے انسان کی دعا وہ بھی قبول نہیں ہوتی اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ایسا شخص جس کا مال جو ہے ایسا ہے کہ کچھ مال حلال ہے، کچھ ذرائع آمدن حلال ہیں، کچھ ذرائع آمدن حرام ہیں، یعنی مشترکہ سا مال ہے، حلال و حرام پر مشتمل مال ہے، تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا یا اس کا تحفہ قبول کرنا، اس میں جمہور اہل علم جواز کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہ ہدیہ وصول کر رہا ہے، تحفہ وصول کر رہا ہے یا اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے، وہ نیت کرے، حلال کی نیت کرے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس حلال مال بھی ہے اور کچھ حرام بھی ہے، لہذا یہ نیت کرے اس مال کی جو حلال ہے۔ تعین تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیت کر کے انشاءاللہ تعالی یہ گنجائش نکل آئے گی اس کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ تعامل کا مسئلہ اور اسی طرح خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی تھے یا دیگر مشرکین تھے جن کے ساتھ صلح ہوئی تھی، ان لوگوں کے تحائف قبول کرتے تھے، یا وہ دعوت کرتے تو دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، بیع اور شراء یعنی خرید و فروخت بھی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو یہودی تھے ان کے متعلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرما دیا ہے کہ اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ حرام خور تھے، حرام مال کھانے والے تھے۔ تو اور مشرکین کے جو ہے نا وہ خرید و فروخت کے مسائل یا مال کے حصول کے ذرائع وہ بھی تو واضح نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے گنجائش ہے اس معاملے میں۔ لیکن اگر ایک بندہ صاحب تقویٰ ہے اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، لیکن اس سے نا تھوڑی سی بدمزگی بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار ہے اور اسی طرح یا کوئی دوست رفیق ہے، ان سے بندہ اس طرح برتاؤ کرے تو پھر لوگ مزید بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے اس حوالے سے رہنمائی چاہوں گا آپ کی۔ محترم نے درست فرمایا کہ جس کا بعض مال حلال ہے اور بعض حرام ہے، تقویٰ یہی ہے کہ اس سے تحفے تحائف نہ لے، اس سے قرضہ نہ لے، لین دین نہ رکھے۔ تقویٰ یہی ہے، اور فتویٰ جواز کا ہے۔ فتویٰ یہ ہے اگر اس سے تحفے تحائف لے لے، قرضہ لے لے، لین دین رکھ لے تو اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، یہ گنجائش نکلتی ہے۔ اور جس کا کلی مال وہ حرام کا ہو 100%، تو اس سے لین دین کی گنجائش نکل آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہودی سے وہ غلہ لیا اور اس کو بطور ضمانت گروی زرہ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے گھر دعوت بھی کھائی، تو ظاہری بات ہے وہ پرہیز تو نہیں کرتے حلال و حرام میں، تو جس کا کلی مال حرام کا ہے اس سے بھی گنجائش نکلتی ہے کاروبار کرنے کی، لین دین رکھنے کی، قرضہ لینے کی، لیکن تحفے تحائف اس سے نہیں لے سکتے جس کا کلی مال حرام کا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ غالباً سنن ابی داود میں حدیث ہے، ایک صحابی اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے دور میں ایک قوم کو قتل کیا، چند لوگوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹ لیا، چند لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں تیرا اسلام تو قبول ہے، جو تو لوٹ کا دھوکے کا مال ہے وہ قبول نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا اس کا کلی مال حرام کا ہے
اس سے تحفے تحائف نہیں لے سکتے. جس کا بعض حلال کا ہے بعض حرام کا ہے اس سے لینے کی گنجائش ہے.